ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. اور بھائیوں نے اسے کھوٹے داموں گنتی کے روپیوں پر بیچ ڈالا اور انہیں اس میں کچھ رغبت نہ تھی. اس آیت کریمہ کی تفسیر چل رہی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو کیسے بازار میں لایا گیا اور آپ کے بھائیوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، پھر مالک نے کیا سلوک کیا، پھر اس کے غلام نے کیا سلوک کیا، یہ سب کا ذکر ہو چکا ہے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی شان اللہ تعالیٰ نے کیسی بڑھائی کہ آپ کے دیدار کے لیے لوگ 1-2 دینار دینے کے لیے ترس گئے. آپ کی ایک جھلک پانے کے لیے 2 دینار دینے تک کے لیے لوگ راضی ہو گئے تھے، بلکہ 5000 لوگوں نے 2 دینار دے کر آپ کی زیارت کا شرف حاصل کیا تھا، اور 6 لاکھ لوگوں نے 1 دینار دے کے آپ کی زیارت کا شرف حاصل کیا تھا. سارے مصر میں حضرت کا شہرہ ہے کہ ایک غلام آیا ہے، اب اس کو بیچا جا رہا ہے، اور کون ہے جو اس غلام کی قیمت لگائے. تیسرے دن بازار مصر میں مالک نے تخت بچھایا، اس پر حضرت یوسف کو تاج پہنا کر بٹھا دیا اور اعلان کیا کہ کون خریدار ہے جو خریدنا چاہتا ہے وہ خرید لے. پہلے وقت میں 1 لاکھ آدمی آئے جنہوں نے اپنا سارا مال غلام کی قیمت میں دیے، مگر شام تک غلام بک نہ سکا. مالک کو سمجھ میں نہیں آیا کوئی سودا، تو اس نے نہیں بیچا. شام کو واپس گھر آیا. دوسرے دن ملک مصر کے بڑے بڑے تاجر آئے اور مالک کے گھر میں دیکھا کہ مالک تاج پہنے بیٹھا ہے. لوگوں نے مالک کو کہا کہ تو خوش ہے، آج تیرے دروازے پر عظیم لوگ جمع ہوئے ہیں. شہر کے اور اطراف کے بڑے بڑے تاجر حضرات جو ہے وہ جمع ہوئے ہیں، جو تیرے غلام کے دیدار کی بھیک تجھ سے طلب کر رہے ہیں. تو مالک حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، اے غلام تیرا نام کیا ہے؟ مجھ کو شرم آتی ہے تجھ جیسے شہنشاہ حسن و جمال کو غلام کہوں. تب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا اسم پاک بتایا کہ میرا نام یوسف ہے. مالک کو آج پتہ چلا کہ یہ یوسف ہے جس کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے بیچا. مالک نے دست بوسی کی اور عرض کیا، میرے لیے دعا کر کہ میں صاحب اولاد ہو جاؤں، میں بے اولاد ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تو اللہ وحدہ لا شریک کو مان لے، ایمان لے آ، تو تیرے یہاں لڑکا پیدا ہوگا. مالک ایمان لے آیا. اب یہ جس نے خریدا تھا مالک بن داران، اب اس نے جو ہے اسلام قبول کر لیا. اس کا جو غلام تھا ایک ملیح، جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ناروا سلوک کیا تھا اور مارا تھا ہاتھ سے، تو اس کا غلام پہلے ہی ہلاک ہو چکا تھا. ہاتھ کی بیماری لگ گئی اس کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ دنیا میں سزا دی کہ وہ اسی میں مر گیا، ایمان نہیں لایا تھا. مالک نے اب پہچان چکا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں. تو اس نے ادباً عرض کیا کہ دور دور کے لوگ آپ کے دیدار کے لیے آئے ہوئے ہیں، مشتاق ہے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. اگر آپ حکم دیں تو دیدار کے لیے سب کو حاضر کر دوں. آپ نے فرمایا جو تیری مرضی. کثیر لوگوں نے اس دن بھی دیدار کیا. اس ہجوم میں عزیز مصر کے کارندے اور درباری بھی تھے. عزیز مصر کون ہے ابھی آگے بتایا جائے گا. تو سب خریدنے کے لیے آ رہے ہیں، دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، خریدنے کے لیے آ رہے ہیں. تو مصر میں ایک عورت تھی، اس کا نام بازعہ تھا. آپ نے سنا ہوگا نمرود، یہ نمرود جو ہے
اس نے دنیا میں جنت بنائی تھی، تو جس کو حکم دیا تھا اس کا وزیر تھا، تو وزیر نے جو جنت ارم جو ہے وہ بنائی تھی دنیا میں، تو اس کے خاندان میں سے، اس کی نسل میں سے ایک عورت تھی بازعاں نام کی، اس کے پاس بہت دولت تھی، بڑی امیر تھی۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے آئی اور سارا مال اپنا لے کے آئی۔ امیر عورت، مالدار عورت، سارا مال جو ہے لے کے آئی، لیکن جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام پہ نظر پڑی، عقل حیران اس کی ششدر ہو گئی اور آنکھیں پتھرا گئی، بولی کیا تو غلام ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں عبد ہوں، یعنی غلام ہوں۔ مراد لیا کیا؟ میں اللہ تعالیٰ کا غلام ہوں۔ آپ نے کیا لیا؟ میں اللہ تعالیٰ کا غلام ہوں۔ تو عورت نے کہا کیا تیرا خالق کون ہے؟ فرمایا میرا خالق اللہ ہے۔ تو پھر اس نے عرض کیا میں تیرے خالق پر ایمان لاتی ہوں۔ خالی دیکھ کے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کے لوگ ایمان لا رہے تھے، اور اپنی ساری جو دولت لے کے آئی تھی سب فقیروں میں اس نے تقسیم کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ ساری دنیا بھی اس غلام کی قیمت لگانا چاہے تو نہیں لگا سکتی، اس کی کوئی قیمت جو ہے بن ہی نہیں سکتی ہے۔ ساری دولت فقیروں میں تقسیم کر دی اور چھوٹی جھوپڑی میں زندگی بھر یاد الہی میں مشغول رہی۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا اثر ہے کہ آپ کو دیکھ کے ایمان لا رہے ہیں، اور ایمان لانے کے بعد پرانے دین سے ایسے پھر رہے ہیں کہ ہمیشہ اپنے آپ کو عبادت کے لیے جو ہے وہ صرف کر رہے ہیں۔ اب آتی ہے باری عزیز مصر کی۔ عزیز مصر جو مصر کا جو بادشاہ تھا، جو اس کا وزیر اعظم تھا، جس کے ہاتھ میں سارے مصر کا کاروبار تھا۔ بادشاہ کی کوئی حیثیت نہیں اس زمانے میں، جیسا کہ آج جو ہے جب وزیر اعظم سے جو اوپر رہتا ہے پریزیڈنٹ جس کو کہتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہندوستان میں، بلکہ حیثیت کس کی ہے؟ وزیر اعظم کی ہے، پرائم منسٹر کی ہے۔ تو اس کا حال بھی ویسے ہی تھا، یہ وزیر اعظم تھا مصر کا، اب کوئی بولی نہیں لگا سکتا تھا، اب لگائے گا تو یہی لگائے گا۔ اب اس کے کان میں بھی بڑے شہرے تھے کہ غلام بکنے کے لیے آیا ہے، اور اس کی بیوی کون تھی؟ حضرت زلیخا۔ زلیخا آپ نے نام سنا ہوگا بہت زیادہ۔ حضرت زلیخا جو ہے اس کی بیوی تھی۔ حضرت زلیخا کا کیا معاملہ تھا؟ حضرت زلیخا نے جو ہے خواب میں دیکھا تھا کئی سال پہلے، آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے بتایا گیا تھا کہ یہ یوسف ہے، یہ مصر میں آئیں گے اور ان کے ساتھ تمہارا جو ہے وہ نکاح ہوگا۔ اس طرح سے خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا تھا، الغرض یہ زلیخا کے خواب میں۔ اب زلیخا نے جب دیکھا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو، تو اس کے ذہن و دماغ میں ہمیشہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تلاش رہتی تھی۔ تو الغرض یہ کہ زلیخا کسی طرح سے، یہ عزیز مصر اس کا نام تھا قطفور، اس کے نکاح میں آئی۔ یہ نکاح میں کس طرح آئی اس کی بھی ایک الگ جو ہے الگ داستان ہے۔ یہ مصر آنا چاہتی تھی، کیونکہ ان کو معلوم تھا وہ غلام جو ہے مصر میں آنے والا، تو مصر یہ پہنچنا چاہتی تھی۔ تو کسی طرح سے انہوں نے جو ہے قطفور جو عزیز مصر تھا، مصر کا وزیر اعظم تھا، اس کے نکاح میں آئی۔ اب ان کے دل میں تو خواہش حضرت یوسف علیہ السلام کی تھی، نکاح میں آئی ہے قطفیر کے۔ تو قطفور نے جو ہے زلیخا سے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس غلام کو خرید لوں جس کی شہرت سارے ملک میں پڑی ہے۔ تو حضرت زلیخا سے کہنے لگا جاؤ تم دیکھ کر آؤ کیسا غلام ہے۔ تو زلیخا نے روکھا جواب دیا کہ میں اپنے عزیز کے سوا کسی کو پسند نہیں کرتی، یعنی یہ کہ اس کو راضی کرنے کے لیے، اپنا راز چھپانے کے لیے انہوں نے کیا کہا، میں اپنے عزیز کے علاوہ کسی کو پسند نہیں کرتی۔ اور عزیز سے مراد کون لیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو لیا۔ لیکن عزیز مصر نے کیا سمجھا کہ میرے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے علاوہ کسی کو پسند نہیں کرتی۔
دوسرے دن کا اعلان سنا ہوا تھا، جمعہ کے دن غلام کی نیلامی ہوگی، جو بڑھ کر قیمت لگائے گا وہی غلام خریدے گا۔ عزیز مصر بھی بذات خود خریداروں کی صف میں شامل ہو گیا۔ مصر کا وزیر اعظم یہ خود شامل ہو گیا اور سب نے بڑھ بڑھ کر بولی لگائی، لیکن جب عزیز مصر نے بولی لگائی تو سب خاموش ہو گئے۔ ایسی بولی تھی اس کے کہ سب خاموش ہو گئے، اس کی بولی کے سامنے کوئی بولی نہیں لگا سکتا تھا۔ کیسی بولی لگائی اس نے؟ عزیز مصر نے کہا غلام کے وزن کے برابر سونا، غلام کے وزن کے برابر چاندی، غلام کے وزن کے برابر ہیرے، غلام کے وزن کے برابر یاقوت، غلام کے وزن کے برابر ریشم، غلام کے وزن کے برابر عنبر، غلام کے وزن کے برابر کافور، جتنی مہنگی چیزیں تھیں اس زمانے کی سب اس نے کہا سب یہ غلام کے وزن کیا جائے گا اور اس کے وزن کے برابر یہ ساری چیزیں دی جائے گی، الگ الگ، سونے کا الگ وزن، چاندی کا الگ وزن، کافور کا الگ وزن، یاقوت کا الگ وزن، سب چیزوں کا وزن جو ہے الگ الگ کر کے میں اس کی قیمت لگاتا ہوں۔ اب سارے لوگ حیران، اتنا پیسہ، اتنا مال، اتنا ہیرے، اتنے جواہرات، اتنا سونا، اتنا چاندی کس کے پاس ہو سکتا ہے؟ اسی کے پاس ہو سکتا ہے۔ قیمت لگائی، مالک نے کہا یہ تو بڑا نفع بخش سودا ہے، منظور کر لیا، فوراً سودا ہو گیا۔ لیکن جب عزیز مصر نے جلوہ یوسفی دیکھا تو سارا خزانہ دے دیا، ملک کا، مصر کا جتنا خزانہ تھا وہ سارا کا سارا دے دیا، ناپ تول کی نوبت ہی نہیں آئی۔ کہا جو زیادہ ہے وہ بھی لے لو، اگر زیادہ ہو رہا ہے تو وہ بھی رکھ لو۔ لیکن اب یہ سودا ہو گیا۔ اب آخری ملاقات کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جو ہے یہ مالک جو تھا وہ حاضر ہوا، مالک بن دعران۔ جیسے ہی دیکھا تو غش کھا کے گر پڑا۔ جب افاقہ ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا اے مالک تجھ کو کیا ہوا؟ مگر اب وہ مالک نہیں بلکہ اس حقیقت سے پردہ اٹھ چکا تھا۔ روتا ہوا اور کفِ افسوس ملتا ہوا کہ میں نے یوسف کو کیوں گوایا، کیوں بیچا؟ جس مال کو میں نے کثیر سمجھا وہ تو قلیل تھا، کثیر تو حسن یوسف تھا۔ انسان اندھا ہے جو دنیا کو عظیم اور آخرت کو قلیل سمجھتا ہے۔ جن کی آنکھیں روشن ہیں ان سے پوچھ کہ قلیل کون ہے کثیر کون؟ تو یہ پھر مالک نے عرض کیا اے یوسف مجھ کو بتا کہ تو اصل میں ہے کون، مجھ سے راز کا پردہ اٹھا دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اگر تو کسی سے نہ کہے تو میں تجھے بتاؤں گا کہ میں کون ہوں۔ تو مالک نے کہا میں سچا وعدہ کرتا ہوں کسی سے بتاؤں گا نہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تو پہلے اپنا نام بتایا تھا، اب ساری حقیقتیں بتائی۔ حضرت یوسف نے فرمایا وہ 10 آدمی جو کنعان کے جنگل میں مجھ کو بیچنے والے تھے وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ میرے بھائی تھے، میرے والد یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں میرے والد۔ یہ مالک نے سنا تو زار رونے لگا، خطاؤں کی، غلطیوں کے معافی مانگنے لگا، پھر تجارت وغیرہ چھوڑ کر یاد الہی میں مشغول ہو گیا۔ اس کا ایک بیٹا ہوا، ساری دولت اس کے سپرد کر دی اور اس کے جو ہے بیٹے کے والدہ کے سپرد کر دی۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ مالک نے عرض کیا اے یوسف میرے یہاں لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، کوئی لڑکا نہیں ہے، میرے لیے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کوئی لڑکا عطا فرما دے۔ آپ نے اس کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو 24 لڑکے عطا فرمائے، 24 لڑکے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے عطا فرمائے۔ لیکن اب اس کو جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت سے، ان کی خدمت کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مزہ لگ چکا تھا۔ سارا کا سارا اس نے اپنے بیٹوں کو دے دیا، اپنی بیویوں کو دے دیا، اور پھر یہ راہ حق کا جو ہے مسافر بن گیا، اللہ میں جو ہے یہ لگ گیا۔ آخر میں اس نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے بھائیوں نے تمہارے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا، تم کو کیوں بیچا؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا جواب عنایت فرمایا؟ آپ نے فرمایا وہ میرے بھائی ہے، یہ بھید ہے، ایک راز کی بات ہے، میں اس کو ظاہر نہیں کروں گا۔ قربان جائیے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن اخلاق پر کہ جو بھائی آپ کے خون کے پیاسے تھے، آپ پر کسی طرح کا انہوں نے رحم نہیں کیا، مارا پیٹا گھسیٹا کنویں میں ڈال دیا، بیچ دیا کھوٹے داموں میں،
والد سے جدا کر دیا، کیسا کیسا ناروا سلوک کیا، لیکن آپ اپنے بھائیوں کے متعلق فرما رہے وہ میرے بھائی ہے، میں ان کے متعلق جو ہے یہ کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ راز کی بات ہے۔ آگے کیا ہوا انشاءاللہ اس کا بیان اگلے درس میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہدو لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔